میرے دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ ایک وبا سے گزر رہے ہیں جس کو کورونا وائرس کے نام سے، کووڈ-19 کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ کووڈ-19 جو آیا ہے لگ بھگ 3 سال سے زائد ہو چکا، انسان بہت پریشان ہو چکا ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھیں گے کہ اس کووڈ سے کیا کیا چیز ہمیں پتہ چلی ہے۔ اس سے نقصانات تو ہوئے ہی ہیں، لیکن نقصانات کے ساتھ ساتھ کیا اس میں کچھ بھلائیاں بھی، اچھائیاں بھی ہمیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں۔ ایک دوسرا نکات ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے پھر مقابلہ کیسے کیا جائے، کس طریقے سے ایک مومن کو چاہیے کہ اسے مقابلہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر کی جو تعداد ہے یہ ان گنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی مخلوق ہیں، ان ایک مخلوق میں سے یہ ایک مخلوق ہے جو وائرس کے طور پر ہم کو اور آپ کو آج دکھ بھی نہیں رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک وائرس جو ہے یہ اتنا چھوٹا سا وائرس ہے کہ غالباً اس کا سائز بتایا جا رہا ہے 0.1 مائکرو میٹر، وہ بھی ڈایا میٹر میں۔ اب سوچیے کتنا چھوٹا ہے، 0.1 مائکرو میٹر ان ڈایا میٹر، اتنا چھوٹا سا وائرس جو ایک انسان کو اس کی ننگی آنکھوں سے دکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن کس طریقے کے عجائب اور کمالات اس نے دکھا دیے ہیں کہ پوری دنیا رک سی گئی ہے، پوری دنیا تھم سی گئی ہے۔ آپ سوچئے ستمبر اکتوبر 2019 میں غالباً چائنا کے پرائم منسٹر نے یہ بات کہا بڑے ہی زور و شور سے۔ اس نے کہا کہ آج ہمارے پاس اتنی فوج ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اور آج ہم ہر چیز پر عروج پر ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر کے پتہ نہیں کیا کیا ویپنز ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہم کو روک سکے۔ Nobody can stop us۔ اس نے یہ تک جملے شاید کہہ دیے کہ اگر خدا بھی چاہ لے نہیں روک سکتا ہمیں۔ دیکھیے غرور، گھمنڈ، دیکھیے انسان پیسے طاقت کے گھمنڈ میں آ کر کے کیا کچھ نہیں بول جاتا ہے، بولتا کوئی نہیں ہمیں روک سکتا، ہم دنیا میں اب اس طریقے سے اتنی تیزی اور ترقی سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات اس نے کہی تھی ستمبر یا اکتوبر 2019۔ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھلایا کہ اب ہم ایک ایسی اپنی مخلوق کو بھیج رہے ہیں جو تم کو کیا، پوری دنیا کو وہ روک دے گی۔ اور جب وہ وائرس آیا اس دنیا میں تو پوری دنیا ایک ساتھ تھم گئی۔ ایسا پہلے شاید کبھی ہوا ہو تو ہوا تاریخ میں، پوری دنیا ایک ساتھ تھم گئی۔ لوگ ہش بش ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں کی مالی حالت ختم ہو گئی، لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے، لوگوں کے جاب چلے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے لوگ ایسے تھے جو میلوں اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے، پوری انسانیت گویا ایک پریشان ہو گئی۔ کئی لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر بھی گئے، کئی لوگ سیریسلی انفیکٹڈ ہو گئے۔ ہاسپٹلز میں اتنا پیسہ ڈالا گیا کہ کچھ کہنے کا نہیں۔ لوگوں نے اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنے سیونگز کو نکال ڈالا۔ ایک وائرس جو دکھ بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو، پورے انسانیت کو یہ بتلایا، یہ جتایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو جائے، تم جتنی بھی فوج اکٹھا کر لو، تمہارے پاس جتنی بھی سائنس ہو جائے، تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہو جائیں، ایک اللہ کی چھوٹی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو انکساری تواضع میں لگائے رکھو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اپنی قدرت کاملہ کو دکھلایا۔ سعودی عرب میں ایک آدمی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے خواب دیکھ کر کے وہاں کے کسی عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے اس طرح کے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلائیے۔ تو ان عالم نے، یہ کووڈ کے پہلے کی بات ہے، ان عالم نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ایک وقت ایسا آئے گا جب خانے کعبہ میں اکیلے طواف کرو گے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ خانے کعبہ میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی آدمی طواف نہ کر رہا ہو۔ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ الحمدللہ 24 گھنٹے
24/7 جس کو آپ کہتے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب یہ کیسی تعبیر آپ بتا رہے ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی تعبیر، خواب کی تعبیر تو یہی ہے، اب اللہ بھی تک جانتا ہے، ہونا ہو الگ بات ہے، پر تعبیر یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کو دیکھیے۔ وہ دن آیا، وہ دن آیا، وہ خود کہتا ہے وہ دن آیا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ بھی اکیلے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کچھ نہیں اللہ کے لیے، کوئی چیز باری نہیں ہے۔ اللہ چاہے پوری دنیا کو رکا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوا دیا، اور رکوا کر کے اللہ نے ایک آدمی کو یہ اجازت بخشا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر جا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جہاں ایک سیکنڈ بھی طواف رکتا نہ ہو، جہاں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرتا ہو کہ کوئی شخص وہاں موجود نہ ہو، وہاں عبادت نہ کر رہا ہو، ایک آدمی کے لیے اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہی ہیں، گویا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کس پہ راضی رہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم آپ جو ہے سے راضی ہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن جو پریکاشنز ہم کو لینا ہے وہ انسان کو لینا چاہیے۔ تو پہلی چیز کہ اللہ نے پوری دنیا کو، ویسے لوگ جو گھمنڈ میں چور تھے ان کو دکھلایا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایک بیجا تو سنبھال نہیں پا رہا، اگر کچھ اور آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک، پوری دنیا اس چیز میں لگی ہوئی تھی اور لگی ہوئی ہے کنٹینیوسلی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کیا جائے۔ لہذا خصوصاً یہ یورپین کنٹریز میں ایک پہل چل رہی ہے، ایک اسٹریم چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو بین کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے بعض کنٹریز میں ایسا ہوا کہ جہاں پر عورتوں کو حجاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی، آپ حجاب نہیں پہن سکتے، فائن ہوگا، پہنیں گے تو فائن ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، سختیاں کی گئی، کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، اسلام کو فالو کرنا چاہتا ہو، اس کو اذیتیں دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے اسی وائرس کے ذریعے سے ان کے گال پر کس طریقے کا تماچا مارا ہے۔ دیکھیے آپ، لندن کے یونائٹڈ کنگڈم کے ایک رپورٹر ہے رابرٹ کارٹر، ان کے ایک رپورٹ دیکھا اور اس کی رپورٹ کو پڑھیے پریس ٹی وی سے۔ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات کو غلط کہا جا رہا تھا، مسلمانوں کو، مرد ہو یا عورت، ان کو ریڈیکیول کیا جا رہا تھا، ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، ان کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وائرس کے ذریعے سے کئی سارے شراب خانے کو بند کروا دیا، کئی پبز، کسینو، ڈسکو، فلم کی شوٹنگز سب بند ہو گئے، تھیٹرز بند ہو گئے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ CNBC کی رپورٹ آئی کہ شراب پینے سے، شراب کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے اور پھیل سکتا ہے، یہ وائرس اور شدید بن سکتا ہے، اگر کوئی آدمی شراب کا ایڈکٹڈ ہو اس کے لیے اور خطرناک ہی۔ CNBC کی رپورٹ وہ کہہ رہے ہیں، رابرٹ کارٹر کہہ رہے ہیں اپنے رپورٹ میں، کہہ رہے لہذا جو لوگ شراب کو کل تک برا کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان شراب کو برا کہتے ہیں، آج وہی لوگ ہیں جو شراب کی دکانوں کو بند کر رہے ہیں، اور جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جس کو آپ WHO کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ شراب کے فروخت پر اور شراب کی اس پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے ملک، ہمارے دیش، ہمارے بھارت دیش میں ایک حیدرآباد کی ایک IPS لیڈی آفیسر ہے، ان کا رپورٹ سنیے۔ وہ 27 جون 2020 حیدرآباد ایکسپریس میں ان کی رپورٹ چھپی۔ وہ کہتی ہیں، ان کا نام ہے سواتی لاکرا، وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی یہ وائرس آیا اور پورے طریقے سے لاک ڈاؤن ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، وہ کہتی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز تھے، یعنی عورتوں پر جو ظلم ہوتا یا بچوں پر جو ظلم ہوتا، اچانک ہم نے اس میں ایک بھاری گراوٹ دیکھی۔ اچانک نقصانات ہوئے لیکن فائدہ دیکھیے اور بھی کیا کیا ہوا۔ اچانک وہ کہتی ہے کہ ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں ایک اسٹیپ یہ دیکھا، گھٹاؤ دیکھا، گھٹنے لگا۔ کہتی ہے کہ جیسے ہی جب تھوڑی سی آزادی ملی اور جیسے ہی پھر شراب کی دکانیں کھلنے لگیں،
کہتی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کی جو کیسز تھے پھر سے بڑھ گئے، اور وہ اپنے اس تجربے پر، ان کا ریکارڈ موجود ہے، اس تجربے پر وہ کہتی ہیں کہ میں سویکار کرتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ الکوہول، شراب جو ہے، اٹ از دا مدر آف ایونز، یعنی کہ یہ شراب جو ہے یہ برائیوں کی ماں ہے۔ ام الخبائث اسلام بھی کہہ رہا ہے، دیکھ رہے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بچ جاؤ ان تمام تر نشاور چیزوں سے، جوئے سے، تمام تر چیزوں سے بچ جاؤ، کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جو لوگ، لہٰذا اب رابرٹ کارٹر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے، الحمدللہ آج وہی لوگ اسلامی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریا میں، آسٹریلیا نہیں، آسٹریا میں وہاں کی گورنمنٹ نے عورتوں اور مردوں دونوں کو اپنے چہرے اور ہاتھ کو کور کرنے کے لیے کمپلسری کر دیا ہے۔ وہ ہنس کے کہتا ہے کہ سوچئے یہ وہی لوگ تھے کچھ مہینوں پہلے، کچھ سال پہلے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو عورت بھی حجاب کرے گی، اپنے چہرے کو ڈھکے گی، اپنے ہاتھوں کو ڈھکے گی، اس سے فائن ہم وصولیں گے۔ اور آج یہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو عورت اب نہیں ڈھکے گی اس سے فائن وصولیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت ہے یہ میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ گرچہ دعوت کا کام کرے چاہے نہ کرے، ہماری آپ کی بدعمالیاں ہوں وہ الگ چیز ہے۔ اللہ کو اپنے دین کا کام لیتا ہے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا کہ دیکھیے کچھ مہینے پہلے یہی لوگ تھے جو فائن امپوز کر رہے تھے پہننے پر، ابھی دیکھیے چیکنگ ہو رہی ہے، ماس چیکنگ، 500 فائن دیکھ رہے آپ، 500 فائن، 1000 فائن، 5000 فائن۔ یہی لوگ ہیں جو کل تک مذاق اڑا رہے تھے۔ کل تک یہی امریکہ کا پریزیڈنٹ، جو پہلا پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ، وہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو اسکارف پہننا چاہیے۔ کل تک یہی لوگ جب کوئی میٹنگ میں آتے تھے تو عورتوں سے ہاتھ ملاتے تھے، گلے لگتے تھے، اور بعض اوقات ان کو بوسہ بھی دے دیتے تھے۔ یہی لوگ تھے ترقی یافتہ لوگ۔ اب یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشلی ایکسپٹ کر لینا اس بات کو کہ ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ اب دیکھیے اس وقت جب کوئی مسلمان اس میٹنگ میں ہوتا اور ہاتھ نہیں ملاتا تو یہی لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کیسے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ عورتوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے ہیں؟ نہیں، یہ پچھڑے ہوئے لوگ نہیں، یہ بہت زیادہ ایڈوانس لوگ ہیں الحمدللہ، یہ اپنے نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ دیکھ رہے آپ، یہی لوگ ہیں جو کل تک اس چیز کو جائز سمجھتے تھے، آج کریں کہ نہیں، ہاتھ نہیں ملانا، نو ہینڈ شیکنگ، گلے نہیں لگنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں لہذا ایک گلوبل پینڈیمک اللہ کی طرف سے آیا ہے پوری دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کو نہیں بدلو بلکہ خود کو بدلو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کے ذریعے، پریس ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ نیوز سنا رہا ہے، اور وہ اینڈ کرتے اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے لہذا آئندہ سے اگر کچھ اسلام کے خلاف بولنا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے، وہ یورپین کنٹریز کو نصیحت کر رہے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے، کیونکہ دیکھیے جو کچھ کرنا چاہے میڈیا والا کرنا چاہے، جو کچھ کوئی بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے، لیکن اسلام تھا ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام وہاں پہنچے گا جہاں تک رات جاتی ہے۔ اب رات کہاں جاتی ہے؟ اب آپ سوچ لیجیے، ایک جملے میں کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات جاتی ہے، جہاں رات پہنچتی ہے۔ اب جو روکنا چاہے وہ روک کے دیکھ لیں۔ آج لوگ ہاتھ دھونے کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھونا چاہیے، چہرہ دھونا، جتنا بار ہو سکے اتنا بار ہاتھ دھوئیے۔ الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ڈیلی دن میں کتنا مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں؟ وضو کے دور پر 5 مرتبہ منیمم، کم سے کم 5 مرتبہ ہم کہتے ہیں۔ کل تک یہی لوگ تھے جو برا کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے وہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آج کل کہہ رہے ہیں بعض ہمارے ملک میں کہیں پر ادھر ادھر کہ فلاں جگہ نماز کو روک دینا چاہیے۔ آج یہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہاتھ پیر دھو، سینیٹائز کرو، اپنے آپ کو کلین رکھو، صاف رکھو۔ مطلب صفائی تو نصف ایمان ہے نا ہمارے یہاں۔ کل تک ہم کہہ رہے تھے، لوگ نہیں ماننے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وائرس کے ذریعے سے اس چیز کو کیا منوا لیا۔
عبادہ بن سامت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 4700، عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ڈیتھ بیڈ پر تھے، کہا میرے بیٹے تو ایمان کی لذت تب تک حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کی لذت تب تک تو حاصل نہیں کر سکتا جب تک تو یہ جاننے ماننے اپنے عقیدے میں اس بات کو بیٹھا لے، اس بات کو کہ جو چیز تجھے ملنی تھی، جو چیز بھی تجھے ملنی تھی وہ تجھے مل کر رہے گی، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ چیز تجھے نہیں ملنے والی، جو چیز تجھے ملنی تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ تجھے نہیں ملنے والی تھی، اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ تجھے ملنے والی تھی۔ یعنی اگر کوئی بھی چیز ہو، اگر تجھے بیماری بھی لگنی ہے تو وہ لگنی ہے، ایسا نہیں تھا کہ تجھ سے بچ سکتا، کوئی فائدہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تو اس فائدے سے محروم رہنے والا تھا، نہیں نہیں نہیں، کوئی نقصان ہونا ہے تو ہو کے رہے گا، ایسا نہیں تھا کہ تو بچ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز قلم کو بنایا اور قلم کو کہا لکھ، تو قلم نے پوچھا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اے قلم تو لکھ قیامت تک کے آنے والے واقعات، یعنی قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایسا ہونا تھا، ایسا ہوگا، پتہ نہیں اور آگے کیا کیا ہوگا، قیامت تک کے آنے والے واقعات کو لکھ دے۔ اور میرے بیٹے میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بھی اس عقیدے پہ نہیں مڑا وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منی، اللہ اکبر، وہ ہم میں سے نہیں، لہذا جو کچھ ہے وہ ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ تو لہذا جو لوگ کل تک آپ دیکھیے فیس کور کو، عورتوں کے حجاب کو برا کہہ رہے تھے، آج وہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حجاب کریے، آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اندر، اب ہم کو عبرت اور کیا نصیحتیں سے حاصل کرنی ہے، آج ہمارے اندر سماجی خوف دیکھیں کتنا گیا ہے، دور رہو، ہاتھ مت ملاؤ، گلوز پہنو، ماسک پہنو، فلا کرو، ویکسینیٹ ہو جاؤ، سماجی خوف کتنا ہے، اگر کوئی ٹچ کر گیا تو آدمی حیران پریشان ہو جا رہا ہے، سماجی خوف اتنا ہے، لیکن رب کا خوف اتنا نہیں۔ آج ہماری بہن مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہماری بہنیں آج ماسک پہن رہی ہے، چہرے کو کور کر رہی ہے، ہاتھ کو کور کر رہی ہے، گویا اپنے جسم کو کور کر رہی ہے، وہ اس لیے ایک چھوٹے سے وائرس کے ڈر سے کر رہی ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، الحمدللہ۔ آج ہماری بہنیں وائرس کے ڈر سے، میں پھر بول رہا ہوں، وائرس کے ڈر سے آج اپنے جسم اور سب کو کور کر رہی ہے، ہاتھ فیس کو، اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہی۔ جب آپ اللہ کے ڈر سے آپ نہیں کریں گی تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ابھی کچھ دنوں سے ایک چیز ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں بلی بائی ایپ یا پھر سلی ڈیلز، آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ جی، یہ کس نے کیا جانتے ہیں؟ یہ کچھ کیچڑ اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ تو کریں گے کیونکہ وہ کیچڑ اور غلیظ ہے، آپ ان سے کچھ خوشبو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، وہ بدبو ہی دے گا آپ کو ہمیشہ، کیونکہ وہ غلیظ ہے، اس کی ذہنیت ہی غلیظ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کچھ ہیں، سب نہیں، ماشاءاللہ سب نان مسلم ایسے نہیں ہیں، کچھ نان مسلم سے جن کے ذہن کو واش کیا جاتا ہے، انہوں نے کیا بنا دیا؟ پہلے بنایا سلی ڈیلز، ابھی بنا دیا بلی بائی ایپ۔ اس میں کیا کیا انہوں نے؟ عورتوں کے صرف اور صرف، اسپیشلی بھی نہیں، صرف اور صرف مسلم عورتوں، مسلم لڑکیوں کے پروفائل پکچرز کو انہوں نے ڈالا ہے، ان کے پرسنل انفو کو ڈالا ہے، فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر کو ڈالا ہے، ایڈریس کو ڈالا ہے، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ ریڈی فار سیل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب کوئی کچھ بولتا نہیں آج کل، ان جیسے جانوروں کو اور یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ پکڑائے ابھی اس میں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہوا ہے کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ کیچڑ لوگ، غلیظ ہے۔ لیکن میرا سوال ایک اور ہے اپنی بہنوں سے، یہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ آپ نے اپنے پروفائل پر اپنے پکچرز اور نمبر کو کیوں اپلوڈ کیا؟ اب لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ہماری بہنیں کیا بول رہی ہیں؟ ہمارے لوگ کیا بول رہے ہیں جو تھوڑا زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ انہیں بول رہے ہیں کہ یہ کوئی بات ہوئی، ہم کسی کے ڈر سے اپنی فوٹو کیوں نہ لگائیں، ہم کسی کے ڈر سے اپنے پرسنل انفو کو کیوں نہ اپلوڈ کریں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ ایک گلاب کا پھول ہاتھ میں لیجئے، ہاں، اور لوگوں کو بولیے یہ دیکھو، اب لوگ جب اس کو دیکھنے لگے تو آپ بول رہے ہیں نہیں آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟
ارے آپ دکھا کیوں رہی ہیں؟ نہیں آپ نظر نیچے کریے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں آپ اپنے دل کو صاف کریے. نہیں یہ کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ کو اتنا اچھا ہے, آپ اپنے گلاب کے پھول کو گھر میں رکھیے. کیوں دکھا رہے ہیں آپ اپنے ڈائمنڈ کے نیکلیس کو کیوں دکھا رہے ہیں باہر؟ یہ دیکھو چوری ہو گئی. اب لوگ کیا بول رہے ہیں؟ چوری ہو گئی. کیوں نکالا باہر آپ نے؟ آپ نے ان لوگوں کو موقع دیا کہ یہ لوگ آپ کے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, اتنی گندی کالز ان لڑکیوں کو آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپلوڈ کیا, آپ نے اپنے پکچرز کو اپلوڈ کیا. یہ کون سا معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ ہم دوسرے کو رسی دے رہے ہیں, چابی دے رہے ہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے. دوسرے تو اسٹاک میں لگے ہوئے ہیں, وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو کیا ہوا ہے؟ نہیں, اس سے رکیے. اور کسی آج دیکھیے ہماری بہنیں ٹک ٹاک پر, ہاں کون بناتا ہے ویڈیو بتائیے ہم کو؟ ابو جان یہ دیکھیے لڑکی بول رہی ہے, باپ بھی بہت خوش ہو رہا ہے, واہ بیٹی تو نے ایسا بنایا. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ ارے کل کو خدا نہ خواستہ آپ کی یا میری بیٹی کو اس طرح کے ایپ میں اپلوڈ کر دیا جائے اور اس کو کالز آنے لگے, آپ کیا کریں گے؟ شرم سے پانی آپ ہو جائیں گے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ہم ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنی بیٹی کے اس پر اور خوش ہو رہے ہیں. ارے کیا بات ہوگی؟ تو موقع ہم نے آپ نے دیا, لہذا اب یہ بلی بائی ایپ اور سلی ڈی سب پتہ نہیں کیا غلیظ چیزیں آ رہی ہیں. ذرا ٹھہریے, سماجی خوف تو اتنا ہے, ذرا رب کا بھی خوف کرو اور رب کے خوف سے اپنے آپ کو ڈھکو اور کور کرو. اور ان ظالموں کو, ان غلیظوں کو موقع مت دو. موقع دو گے تو یہ اس طرح کے حرکات کریں گے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری. لہذا اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو ڈھکو اور کور کرو, کیونکہ تم ڈائمنڈز ہو, تم ہیرا ہو, تم پرلز ہو. ہیرے اور پرلز کو باہر نہیں سے لایا جاتا, لہیل آکشن میں لگایا جاتا سیل کے لیے. اس کو گھر میں حفاظت, اسی میں اس کی خوبصورتی ہے. سمجھ نہیں رہے لوگ, آج یہ حالت ہو رہے ہیں. اس لیے یہ بھی سمجھنا ہے, اللہ کے ڈر سے کریے, اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اب آخری بات, مقابلہ کیسے کریں اس سے؟ دنیا کے جو ماہرین کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے, اس کے خلاف ہم لوگ نہیں ہیں الحمدللہ. ہاتھ دھوئیے, سینیٹائز کریے, ماسک پہنیے, ویکسینیٹ ہوئیے, ڈسٹینس میں جو بھی کچھ وہ کہہ رہے ہیں, چونکہ وہ ماہر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, فالو کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس سے بڑا نقصہ میں آپ کو دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں سینیٹائز کریے, ہم کہہ رہے ہیں آپ کو, ہم لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو, آپ ربانی سینیٹائزر یوز کریے. آپ بولیں گے ربانی سینیٹائزر کیا ہے؟ اتنا ڈیٹول فیٹول سب سینیٹائزر سنیں, یہ ربانی سینیٹائزر کیا گیا؟ ہاں ہے وضو. اللہ اکبر, وضو ہر وقت با وضو رہیے الحمدللہ. نماز کے لیے آئے, وضو کے لیے آئے الحمدللہ. کبھی بھی حاجت ہوا وضو کر لیجیے. یہ ربانی سینیٹائزر ہے, یہ آپ کو وائرس سے بھی اور ہر قسم کے شیطانی وائرس سے بھی انشاءاللہ سیف رکھے گا. ایوری ٹائم ہر آدمی کو چاہیے وہ کیا رہے؟ باوضو رہے. اللہ اکبر. تو پہلا مقابلہ ربانی سینیٹائزر کے ذریعے سے, وہ کیا ہے؟ وضو. ہر وقت اپنے گھر کو صاف صفائی تو ماشاءاللہ ہم لوگ رکھتے ہیں, مسلمان ہیں ماشاءاللہ, ہمارے تو ہر جگہ صاف ستھرے رہتے ہیں. وضو ہر وقت باوضو رہیے. نمبر 2, توحید, عقیدہ مضبوط کر لیجیے. ابو داؤد کی حدیث نمبر 1525, 1525, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اسماء بنت امیس کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور کہا, الا اعلمک کلمات, اے اسماء بنت امیس ادھر آ, کیا میں تجھے کوئی کلمات نہ سکھا دوں؟ تقولینہن عند القرب او فی القرب, جس کو تو پڑھے جب تو مصیبت میں ہو یا مصیبت کے وقت. عند القرب او فی القرب, مصیبت کے وقت یا مصیبت میں. کیا پڑھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. چھوٹا سا کلمہ ہے, یاد کر لیجیے. ابو داؤد 1525, اور اس کو ورد جاری رکھیے الحمدللہ. اس سے بڑا میں آپ کو نقصہ دے رہا ہوں انشاءاللہ, اللہ کے ذات سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اس لیے گھبرانا اور ڈرنا نہیں کسی چیز سے. ہوگا وعدہ بن ثابت کی بات کیا رکھیے, جو ملنا تھا مل کے رہے گا, ایسا نہیں کہ تجھے نہیں ملنا تھا, مل کے رہے گا. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کھلا بنے نہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کرتا. توحید والا کلمہ ہے. اما عائشہ کہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پریشانی الجھن میں پھنستے دعا پڑھتی ہے اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا. اس کو معمول بنائیے, توحید والی دعاؤں کو معمول بنائیے. عقیدہ مضبوط کریے. یہ چھوٹے موٹے وائرس آپ کو کیا کریں گے؟ اگر آپ نماز کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. اب بولو جو اللہ کے ذمے میں آ گیا اس کو کیا کوئی وائرس ٹچ کرے گا؟ آج نماز فجر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, عام ہے, آج نہیں ہے, نہیں ہے, آج نہیں. بچنا چاہتے ہو آؤ فجر کی نماز پابندی سے پڑھو. فہو فی ذمۃ اللہ, وہ اللہ کے ذمے میں چلا گیا جس نے فجر کی نماز کی پابندی کر لی. تہجد کی پابندی کرو. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد پڑھتا ہے کئی فوائد ہیں, اس میں ایک فوائد آپ نے کیا بتایا؟ اللہ اکبر, جسمانی بیماریاں بھی تہجد سے دور ہوتی ہیں. جسمانی بیماریاں بھی تہجد سے دور ہوتی ہیں. اب بولیں گے رات کے آخری پہر میں اٹھنا مشکل ہے. چھوٹا سا نقصہ دیتا ہوں. عشاء آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ, سارے بھائی پڑھتے ہیں الحمدللہ, نماز پڑھتے ہیں. عشاء کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیجیے تہجد کی نیت سے, ہو گیا آپ کا تہجد عشاء کا. عشاء کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے تہجد کا. عشاء کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. افضل وقت رات کا 1/3 حصہ ہے, افضل وقت. اس کو کم سے کم شروع کریے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شوق اور ذوق دے گا. اللہ سے شوق اور ذوق مانگیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رات میں آخری پہر میں اٹھنے کی بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ. تو کم سے کم عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجیے تہجد کی نیت سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 آیتیں پڑھ لے تہجد میں اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھتا. ایک اور چھوٹا سا نقصہ دے دوں. اب بولیں گے 10 آیت تو اتنا یاد نہیں ہے. نہیں یاد ہے تو یاد کریے. سب کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد ہے؟ 10 آیت ہو گیا انشاءاللہ. پڑھ سکتے کم سے کم وہ پڑھ لیجیے توحید سے. توحید اتنا مضبوط ہو کہ ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکی. ایک چھوٹا موٹا وائرس آپ کو کیا لگے گا؟ کیا لگے گا آپ کو؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کے اندر اللہ نے زندہ رکھا, وہ حفاظت نکال دیا. توحید والے تھے, کیا دعا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا پڑھتے رہیے. اللہ اکبر. توحید سے, نماز کے ذریعے سے اپنی حفاظت کریے. تیسرا ذکر کے ذریعے سے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعا پڑھ لے 3 بار, اللہ نے دنیا میں جو بھی شر پیدا کیا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کو وہ شر نہیں چھوئے گا. 3 بار پڑھ لینا ہے فجر کے بعد, پڑھیں گے انشاءاللہ 3 بار, اور عصر کے بعد 3 بار انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اتنی کیسی دعائیں ہیں, مسلم اٹھا کے پڑھیے ذکر کے ذریعے سے میرے بھائیوں. چوتھی چیز کثرت سے درود. جمعے کا دن ہے, کثرت سے درود. اور ایسے بھی معمول بنائیے. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ کثرت سے درود پڑھنا کئی طریقے کے وباؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اللہ اکبر. کئی طریقے کے وباؤں مصیبتوں. آج بتائیے, آج درود نہیں ہے زندگی میں, آج میری آپ کی زندگی میں درود نہیں ہے. 15 منٹ ہم نے نکالا ہے, آج 15 منٹ نکالیے, درود پڑھنا ہے. اٹھتے بیٹھتے اگر نہیں پڑھ سکتے تو 15 منٹ 10 منٹ زندگی کا نکالیے, ہر دن کا, اس میں درود پڑھنا ہے. تو درود کے ذریعے سے. اور آخری بات بھائیوں, توبہ اور استغفار کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہیں, لیکن نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ کیا آیتیں, اللہ لگ رہا ہے آج کے طور پہ یہ آیتیں. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال یہ 1 یا 2 آفتوں میں پھنس رہے ہیں, پھر بھی یہ توبہ نہیں کر رہے ہیں, پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں. ہم پھنس رہے ہیں, ہر سال پھنس رہے ہیں. میرے بھائیوں توبہ کریے, اللہ اکبر, اور نصیحت حاصل کریے. یونس علیہ السلام چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے, اور کیا کہا, تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. لوگ پریشان ہو گئے, یونس چلے گئے, میرے نبی چلے گئے, ہمارے نبی چلے گئے, اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جب عذاب کا اللہ نے حکم جاری کر دیا, لیکن انہوں نے کیا ہوا, عذاب ٹل گیا. کیسے؟ سب لوگوں نے مل کر کے اللہ سے خالص توبہ کی. الحمدللہ عذاب کو اللہ نے ٹال دیا, مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا. کثرت سے توبہ کریے, استغفار پڑھیے کثرت سے, اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا.
اور آخری بات سورہ انعام آیت نمبر 42 اور 43 جا کے پڑھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو قوم بھیجے ان پر ہم نے نبیوں کو بھیجا، لہذا جب فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ جب ہماری پکڑ آئی ان پر، تنگ دستی میں جب ان کو پکڑا، اور جب ان کو ہم نے مصیبت میں پکڑا، تنگ دستی اور مصیبت میں، پریشانی میں پکڑا، کیوں پکڑا؟ تاکہ وہ لوگ رجوع کرنے والے ہو جائے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، لہذا جب ہماری پکڑ ان پر آ گئی، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا، وہ روئے نہیں، گر گرائے نہیں، کیوں؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے دکھایا تھا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو تو خبر بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری پکڑ آئی، جب ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری میں پکڑا، تنگ دستی اور مطلب مال کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے جب ہم نے ان کو پکڑا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے رجوع کیوں نہیں کیا، یہ روئے کیوں نہیں؟ آج اللہ نے پکڑا ہے جسمانی طور پر اور مالی طور پر، اللہ کہہ رہا ہے جب پکڑا تو یہ روئے کیوں نہیں، یہ گر گرائے کیوں نہیں، انہوں نے ہم سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کریے۔ تو یہ چند چیزیں جو اس کو یاد رکھتے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم تمام مسلمین کی، تمام انسانی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وائرس سے اور ہر قسم کے وائرس سے، بلکہ فرقہ پرستی کے بھی وائرس سے اور شیطانی وائرس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔